بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سوال پچھلے کئی درسوں سے اور اس کا جواب چل رہا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ آپ یاد کریں کہ جو موضوع ہمارا چل رہا تھا پچھلے کئی حلقوں سے وہ یہ چل رہا تھا کہ بہت سارے وہ باطل عقائد، افکار، نظریات جو ماضی میں موجود تھے، خارجیت ہے، رافضیت ہے، تصوف ہے، اعتزال ہے وغیرہ، ان تمام فرقوں کا آج ہم نام کیوں لیتے ہیں، ان پر رد ہم کیوں کرتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج آپ لوگ اس پر رد کیوں کرتے ہیں؟ آج وہ فرقے موجود نہیں ہیں، آج وہ فرقے موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ فرقے زمانہ گزر گیا، برسوں ہزاروں سال گزر گئے، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہ فرقے دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو پھر آپ لوگ ان کا نام لے لے کر کے بار بار کیوں تردید کرتے ہیں؟ اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی میرے بھائیوں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ گرچہ وہ باطل فرقے آج ہمارے درمیان اس نام سے موجود نہیں ہیں، وہ شخصیتیں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ عقائد، وہ افکار، وہ نظریات آج بھی موجود ہیں، دوسرے ناموں سے موجود ہیں، اور گرچہ وہ شخصیتیں ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن دوسری شخصیتیں ہیں، دوسرے ناموں سے وہ افکار، نظریات اور وہ باطل جو مناہج تھے ان کے، وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر دور میں باطل کی تردید کریں، حق پھیلائیں اور راہ سلف کی روشنی میں لوگوں کو زندگی گزارنے اور اس کی رہنمائی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا، سب سے اہم اور بنیادی کام ہے، اس لیے آج ہم رد کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے کی بہت ساری باتیں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ کئی ایک مثالیں شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے اس سے پہلے پیش کی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو اس سلسلے کی بات ہے وہ 5ویں مثال ہے، یعنی شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے 4 مثالیں پیش کی ہیں ایسی شخصیتوں کی جن کے یہاں وہی افکار، وہی نظریات پائے جاتے ہیں جو ماضی میں پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ عقیدہ جس کو ہم خروج کا عقیدہ کہتے ہیں، جس کو ہم خوارج کا عقیدہ کہتے ہیں۔ خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر میرے بھائیوں کسی کو کافر قرار دیا جائے اور آخرت میں اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا جائے، یہ خوارج کا عقیدہ تھا۔ آج خوارج کے نام سے کوئی فرقہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، جو اس وقت کے خارجی تھے وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ فکر ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ تو اس کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے 5ویں مثال بیان کی ہے، اور اس 5ویں مثال میں شیخ کہتے ہیں ایک دوسرا شخص سوال کرتے ہوئے اور ساتھ ہی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، یعنی ایک شخصیت کی مثال دے رہے ہیں جس نے خارجی نظریے کو اپنی باتوں میں بیان کیا ہے، خارجیت کا نظریہ، خارجیت کی فکر اس کی باتوں کے اندر موجود ہے۔ سوال کرتا ہے خود، اور سوال کرنے کے بعد خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کہتا ہے غور کریں، اور بات آ رہی، اس کا حوالہ آ رہا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہاں سے کہی ہے، شخصیت کون سی ہے۔ یہ شخصیت ہے عائض بن عبداللہ القرنی کی، اور ان کی کیسٹ ہے، اس کا نام ہے التوحید اولا، التوحید اولا، توحید سب سے پہلے، اس عنوان سے ان کی کیسٹ ہے، تقریر ہے، اور جو آڈیو اس زمانے میں، پرانے زمانے میں کئی سو سال پہلے
2-3 दहाई पहले जो ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड होती थी उसमें ये तकरीर रिकॉर्ड है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, गौर करें कि क्या हमारे मुआशरे में मौजूद बुराइयां महज गुनाह और मासी हैं। कह रहे हैं आप गौर करें कि क्या हमारे मुआशरे के अंदर जो गुनाह और मासियत के काम, जराइम किए जा रहे हैं, बुराइयां पाई जाती हैं हमारे मुआशरे में, क्या ये महज गुनाह के काम है, मासियत और नाफरमानी के काम है? बस इतना ही मसला है। बहुत सारे लोगों का आज तसव्वुर ये है, ये शेख उन्हीं की बात चल रही है, किसकी? आइज़ करनी की। बहुत सारे लोगों का आज तसव्वुर ये है कि सूद महज एक मासियत या गुनाह कबीरा है। सूद आप जानते हैं कि सूद क्या है? गुनाह का काम है और गुनाह कबीरा है। ये क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग आज ये समझते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि सूद सिर्फ एक गुनाह है और गुनाह कबीरा है। तसव्वुर की क्या बात है? ही है भाई, सूद गुनाह कबीरा है। नशा आवर मवाद यानी नशा लाने वाली चीज़ें, नशा वाले पदार्थ जो होते हैं, ये महज मासियत का काम है। यानी अगर कोई नशा इस्तेमाल करता है तो गुनाह का काम करता है। रिश्वत बस एक मासियत या गुनाह कबीरा है। अब ये कह रहे हैं कि गौर करें कि हमारे माशरे में जो बुराइयां मौजूद हैं वो महज गुनाह व मासी हैं, ऐसी बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि सूद का लेन देन चल रहा है, गुनाह का काम कर रहे हैं लोग, गुनाह कबीरा कर रहे हैं। लोग नशा इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुनाह कबीरा कर रहे हैं। लोग रिश्वत का लेन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं तो ये भी गुनाह कबीरा कर रहे हैं। आइज़ करनी ये कह रहे हैं कि ये जो जिनका गुनाह कबीरा का जिक्र चल रहा है ये सिर्फ गुनाह कबीरा नहीं है। लोग समझते हैं गुनाह कबीरा है, सिर्फ गुनाह कबीरा नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, क्या कहते हैं आइज़ करनी? नहीं मेरे भाइयों, मैंने इस मसले पर बहुत गौर किया, मैंने इस मसले पर बहुत गौर किया तो मुझ पर अब ये वाज़ेह हुआ कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों ने सूद को हलाल समझ रखा है। अल्लाह की पनाह। अब ये ज़बरदस्ती है कि नहीं ज़बरदस्ती है? ज़बरदस्ती है भाई। गुनाह कर रहे हैं लोग, इसे किसी को इनकार नहीं। सूद खा रहे हैं, रिश्वत का लेन देन कर रहे हैं, नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तीनों गुनाह हैं और गुनाहों में गुनाह कबीरा। ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गुनाह कबीरा है। मैंने बहुत गौर किया इस मसले पर तो मुझ पर अब वाज़ेह हुआ कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों ने सूद को हलाल समझ रखा है। अल्लाह की पनाह। ज़बरदस्ती वाली बात है। आपको किसने बताया कि जो सूद का लेन देन कर रहे हैं वो हलाल समझ के हलाल ले रहे हैं? किसने बताया? लेने वालों ने कहा है आपसे? लेने वालों ने कहीं लिखा है कि हम इसलिए सूद ले रहे हैं, इसलिए सूद खा रहे हैं कि ये हलाल है, हराम है ही नहीं? किसने बताया आप? ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, देखिए वजह बता रहे हैं। ये जो ज़बरदस्ती वाली बात साबित कर रहे हैं ये कि सूद को हलाल समझ रखा है, अल्लाह की पनाह, कैसे साबित कर रहे हैं हलाल? देखिए, क्या आप लोगों को इल्म है कि हमारे मुल्क के सूदी बैंकों में, हमारे मुल्क के सूदी बैंकों में 20 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हैं? तुम्हें अल्लाह की कसम, भला क्या ये 20 लाख लोग जानते हैं कि सूद हराम है लेकिन उसे गुनाह समझकर उसका इर्तिकाब कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह की कसम बात ऐसी नहीं है। एकदम जबरन इन गुनाह करने वाले, गुनाह कबीरा करने वालों को ये साबित कर रहे हैं कि ये 20 लाख लोग सूदी बैंकों में अपने पैसे जमा कर रहे हैं तो ये सब के सब इसलिए जमा कर रहे हैं कि हलाल समझते हैं सूद को। कोई ज़रूरी है भाई? कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि यही ज़रूरी है कि हम उस वक्त तक किसी के बारे में ये ना कहें कि हलाल समझ रहा है जब तक कि वो कहे ना कि हलाल समझता हूं, वरना गुनहगार समझो गुनह कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है। सूद लेन देन करने वाले, रिश्वत का लेन देन करने वाले,
نشہ کا لین دین کرنے والے، زناکاری کرنے والے، بدکاری کرنے والے، یا مثال کے طور پر لوٹ گھسوٹ کرنے والے، چوری کرنے والے، آج آپ اس سے ملیں، آپ پوچھیں کہ یار کیا ہے سب، یہ حلال ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ سب کام؟ تو کیا کہے گا؟ بھئی اللہ معاف کرے، حرام ہے لیکن ابھی کیا کرے، دنیا غالب ہے، شہوت غالب ہے، کیا کریں، برداشت نہیں ہوتا، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، آدمی سود کا کاروبار کر لیتا ہے، دنیا کی لالچ آتی ہے، رشوت کا لالچ کر لیتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، نشہ کر لیتا ہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بھئی آپ کو ایسا عقیدہ رکھنے والے کہ حلال ہے، اسلام کے نام لیواؤں میں میرے بھائیو آپ کو نادر کوئی ملے گا جو اس کو حلال سمجھتا ہو، جو اتنا بے دین ہو۔ ورنہ یہ جو گنہگار ہے نا، ایک گناہ کبیرہ کرنے والے، کسی کے دل سے آپ یہ نہیں نکلوا سکتے کہ وہ کیا ہے، حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی بات کہنا کہ تم اس کو حلال اور گناہ کبیرہ صرف سمجھتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں آیا بہت غور کرنے کے بعد کہ اس کو لوگ حلال سمجھتے ہیں۔ دلیل کیا دی؟ 1 لوگ، 2 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ، 150 لوگ تھوڑی نہ ہے۔ سودی بینکوں میں 20 لاکھ لوگ شریک ہیں، تو کیا 20 لاکھ لوگ اس لیے سودی بینکوں میں اپنے پیسے رکھ رہے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ بس یہ حرام ہے لیکن رکھ رہے ہیں؟ نہیں ہے، حلال سمجھ رہے ہیں اس لیے رکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کا طریقہ ہے ثابت کرنے کا۔ 20 لاکھ کی کیا قیمت ہے؟ 20 لاکھ کون ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ، کروڑوں میں لوگ ہیں حرام کر رہے ہیں۔ بھائی آپ بتائیے، 20 لاکھ کی بات ہے نا، 20 لاکھ نہیں، کروڑوں میں لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں کہ اکا دکا آدمی تھوڑی نا نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ سمجھ لو یہ سوچ لیں ہم کہ نماز کو فرض مانتے ہیں اور اس کا چھوڑنا گناہ سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ارے کروڑوں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب حلال سمجھ کریں کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ تو یہ کہنا صحیح ہوگا؟ زبردستی ہے کہ نہیں زبردستی ہے؟ ایسے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ اس کو حلال سمجھتا ہے؟ یہ بات تو آسان ہے کہ آدمی گناہ کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، لیکن یہ زبردستی والی بات ہے کہ کہا جائے کہ اتنی بڑی تعداد، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو حلال نہ سمجھے، خالی گناہ سمجھتے ہوئے بھی کر رہی ہو، ایسے نہیں مان سکتے۔ زبردستی والی بات ہے، جبرن یہ بات ثابت کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ جن لوگوں کا نظریہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی ثابت کرتے ہیں کھینچ تان کر کے۔ کہتے ہیں گناہ و معاصی کے بکثرت، یہ دیکھیے یہ اصل جملہ ان کا، تو گناہ و معاصی کے بکثرت پھیلاؤ کے سبب، کثرت سے پھیلا ہوا ہے، 20 لاکھ لوگ سودی بینکوں میں شریک ہیں، کثرت سے پھیلا ہوا ہے، بکثرت پھیلاؤ کے سبب اس وقت بڑا خطرہ یہ موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نعوذ باللہ ان کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھ لیا ہے۔ اب یہ سب کے سب کافر بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کے سب کافر بن جائیں گے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ بات عائض بن عبداللہ القرنی نے کہی ہے اپنی تقریر کے اندر، التوحید اولا، توحید سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اور اسی کیسٹ سے سن کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے پیش کی ہیں۔ میں یہاں بھی کہتا ہوں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی مثال پر کہا، شیخ جمال کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے والی چوتھی مثال جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے سیشن میں پڑھا تھا، اس پر بھی شیخ جمال نے وضاحت کی تھی، اور یہاں بھی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں میری سمجھ کے مطابق یہ مثال خود کہنے والے کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ خطرناک کس کے لیے ہے؟ کہنے والے کے لیے، جس نے کہا ہے کہ حلال سمجھ کر کے سود کھا رہے ہیں، حلال سمجھ کے رشوت لے رہے ہیں، حلال سمجھ کر کے زناکاری بدکاری کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے جتنا خطرناک نہیں ہے، یہ جرم کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کس کے لیے ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ حلال سمجھ رہے ہیں، یعنی عائز کرنے کے لیے زیادہ خطرناک۔ وہ اس طرح کی اس نے اپنی خطرناک مبالغہ آمیزیوں میں کہا ہے۔ اتنا مبالغہ کیا کہ نہیں مبالغہ کیا؟ اتنا بڑھایا اس کو، اتنا بڑھایا کہ ان کو حلال سمجھنے والا قرار دے کر کے دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کے لیے سوچا۔
کہتے ہیں اپنی خطرناک مبالغہ آمیزیوں میں کہا ہے کہ معاشرے میں ہونے والی سود خوری، منشیات اور رشوت ستانی وغیرہ جرائم صرف معصیت یا گناہ کبیرہ نہیں ہے، اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہا ہے نا کہ گناہ کبیرہ صرف نہیں ہے بلکہ حلال سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک آدمی قسم کھا کر کے کہے کہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، صرف معصیت نہیں ہے صرف، بلکہ حلال سمجھ رہے ہیں یہ لوگ، تبھی 20 لاکھ کی تعداد میں لوگ سودی بینکوں میں شریک۔ اس طرح سے اسلام سے باہر نکالنے کا کام تکفیری نظریہ ہے کہ نہیں؟ تکفیری، کافر قرار دینا۔ اب ایک حرام کو جس کا حرام ہونا دین میں کلیئر، ایک حرام جس کا حرام ہونا دین اسلام میں ایک دم بدیہی، یعنی کلیئرلی معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، حرام ہے، اس کو اگر کوئی حلال کہے گا تو کافر ہوگا کہ نہیں کافر ہوگا؟ یہ ثابت کی زبردستی، لیکن کس نے حلال کہا ہے؟ سب گنہگار ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، ایمان سے مسلمان ہیں، اپنے ایمان سے ایمان والے ہیں، اور اپنے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق اور گنہگار ہیں، کافر اور دائرہ اسلام سے باہر نہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کو حلال کرنے والا ثابت کر کے اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، یہ نظریہ ہے۔ شیخ جمال کہتے ہیں اس کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے مثال میں، اس سے پیشتر مثال پر اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ہے۔ ان گناہوں، جو گناہوں کی بات چل رہی ہے، ان گناہوں کے مرتکب کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ حلال سمجھنے والا ہے، یقین کے ساتھ کہا کہ نہیں کہا ہے؟ قسم کھا کر کے کہا، یسی یقین کے ساتھ کہا ہے کہ یہ حلال سمجھنے والا ہے، جبکہ کسی سے بصراحت سنا نہ ہو، جب تک کہ صراحت کے ساتھ کسی سے سنا نہ ہو کہ سود حلال ہے، رشوت کا لینا دینا حلال ہے، اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا حلال ہے۔ اس قسم کی عبارتیں سنے بغیر، جن میں اس کے حلال سمجھنے کی انصاف پر مبنی دلیل کی شہادت ہو، انصاف کے ساتھ گواہی دی ہو کھانے والوں نے، رشوت لینے دینے والوں نے، سود کھانے والوں نے، نشہ کرنے والوں نے، صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہو کہ بھئی یہ حلال ہے اس لیے ہم کھا رہے ہیں، حلال ہے اس لیے ہم نشہ استعمال کر رہے ہیں، حلال ہے اس لیے ہم رشوت کا لین دین کر رہے ہیں، حلال ہے اس لیے ہم زناکاری بدکاری کر رہے ہیں، جب تک کہ صراحت کے ساتھ ان لوگوں نے نہ کہا ہو کہ حلال ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، محض احتمال کی بنیاد پر، یعنی احتمال کسے کہتے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کھانے والے کھا رہے ہیں سود، رشوت لے رہے ہیں، نشہ استعمال کر رہے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ حلال سمجھنے والا بھی ہو سکتا ہے کوئی، اور گناہ سمجھ جاننے کے باوجود بھی استعمال کرنے والا ہو سکتا ہے، دونوں کا احتمال ہے کہ نہیں احتمال ہے؟ واضح نہیں ہے کچھ بھی، کوئی صراحت کہیں بھی نہیں ہے، احتمال کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کافر قرار دینا، کافر قرار دینے والے کے قلت احتیاط، یعنی گویا کہ اس کو احتیاط نہیں ہے، کچھ بھی بولتا ہے، بڑی آسانی سے کسی کو کیا بول دیتا ہے؟ کافر۔ قلت احتیاط اور لاپرواہی کی واضح دلیل ہے، اور یہ خوارج اور معتزلہ کا منہج ہے۔ کس کا منہج ہے؟ خوارج اور معتزلہ۔ بار بار بات آئی ہے کہ دونوں کا عقیدہ گناہ کبیرہ کے بارے میں دنیا میں سیم ہے، دنیا میں گناہ کبیرہ کرنے والے پر دونوں کا حکم کیا ہے؟ سیم ہے، خوارج بھی اور معتزلہ بھی، دونوں کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا دین اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ جہنم کا، جنت کا کیا انجام ہوگا؟ اس انجام، آخرت کے انجام کے بارے میں دونوں فرقوں میں اختلاف ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کافر ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے خالدن مخلدن فی النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، آخرت میں وہ دو منزلوں کے درمیان ہوگا، نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں ہوگا، درمیان میں ہوگا۔ اللہ عالم کیا مطلب ہے اس کا۔ بہرحال تو منزلتن بین المنزلتین، فی منزلتن بین المنزلتین، دو درجوں کے بیچ میں ہوگا وہ۔ خیر، یہ کس کا منہج ہے؟ خوارج اور معتزلہ کا۔ اسی لیے کہہ رہے، اس لیے انہیں
اور ان جیسے لوگوں کو میری نصیحت ہے. یعنی عائض قرنی کو، سلمان بن فہد العودہ کو اور اس قسم کے جو بھی لوگ ہیں، ان سب لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ اس قسم کی صریح تکفیر سے رجوع کر لیں. کھلم کھلا کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس سے کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں، جو اوروں سے پہلے خود ان کے لیے ہی خطرناک ہے. بھئی زناکاری، بدکاری، فحاشی کرنے والے، سود رشوت کھانے والے، وہ حلال سمجھ کر کے کھا رہے ہیں یا حرام سمجھ کر کے، گناہ سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں، وہ معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے. لیکن تم جو کر رہے ہو، قسم کھا کر کے ان کو کافر کہہ رہے ہو، اسلام سے باہر نکال رہے ہو، تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اوروں سے پہلے خود ان کے لیے ہی زیادہ خطرناک ہے. اور حق کی طرف رجوع کر لینا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے. حق کی طرف رجوع کر لینا باطل پر اڑے رہنے سے بہتر ہے. باطل چھوڑ دو، حق قبول کر لو، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. کیوں اڑے رہتے ہو؟ حق پر نہیں آتے، باطل پر کیوں ڈٹے رہتے ہو؟ تو بہرحال یہ 5ویں مثال دی ہے شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے. اب بتائیے بھائی کہ خارجی فرقہ تو نہیں ہے نا آج دنیا کے اندر؟ خوارج کے نام کا کوئی فرقہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن عقیدہ خوارج کا ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے خوارج کا. تو خوارج پر بات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ کیوں خوارج کا نام لے رہے ہو. کہاں خارجی کوئی موجود ہے؟ کہاں معتزلہ موجود ہے؟ بھئی معتزلہ نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ معتزلہ ہے کہ نہیں؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے. اس لیے وہ سارے فرقے گرچہ اپنے ناموں کے ساتھ آج موجود نہیں ہے، لیکن ان کے عقائد، افکار، نظریات، ان کا منہج آج بھی لوگوں کے ہاں موجود ہے. شخصیتیں اس عقیدے کی ہیں، لوگ اس عقیدے کے ہیں، نظریہ رکھنے والے فرقے آج دوسرے ناموں سے ہمارے بیچ میں موجود ہیں. اس لیے اس پر رد ہونا، اس پر قدغن لگانا، اس کی جڑیں کھودنا اور اس کو اکھاڑنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کا عقیدہ خوارج کی طرح سے نہ ہو جائے. اس کے نتیجے میں امن بد امنی میں تبدیل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جان، خون بہایا جائے گا، آبرو لوٹی جائے گی، مال تباہ کر دیا جائے گا. خوارج کے اس فتنے کے نتیجے میں نہ جانے کتنی مملکتیں تباہ ہو گئیں، نہ جانے کتنے معصوموں کی جان، مال اور آبرو پر میرے بھائیوں لوگ ڈاکے ڈالنے کے لیے آمادہ ہو گئے. یہ سارے معاملے ہو چکے ہیں. اور جتنا بھی دنگا فساد دنیا کے اندر ہو رہا ہے، سب کی جڑ یہ خوارج کی نظریہ ہے اور اس کی سوچ ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ایک چھٹی مثال بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. چھٹی مثال پڑھ کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ آج اس گفتگو کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی منزل تک پہنچائیں گے، یا اسے کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے. چھٹی مثال ایک اور دے رہے ہیں. کہہ رہے ایک اور ہے تیسرا شخص جو عقیدے کے مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیے ہوئے ہے. عقیدے کے مضمون میں، عقیدے کے سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری، آگے آ رہی وضاحت، ڈگری لیے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھ میں کسی خلیجی ملک کے کسی ہوٹل کا مینو لیے ہوئے کہتا ہے. خلیج کے بہت سارے ممالک ہیں، خلیج کے ملکوں میں بہت سارے ہوٹل ہیں، رہائشی ہے، کھانے پینے کے ہوٹل ہیں. ان ہوٹلوں میں سے کسی ہوٹل کا مینو ہاتھ میں ہے، اس میں کھانے پینے کی سب ڈیٹیل وغیرہ رہتی. مینو ہاتھ میں لیے ہوئے کہتا ہے، اور ہوٹل کا مینو ہے. بات ہو رہی ہے کسی مسجد میں. بات کہاں ہو رہی ہے؟ کسی مسجد میں ہو رہی ہے. مینو ہاتھ میں ہے اور مسجد میں رہ کر کے آدمی اس مینو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ سنت اور سلفیت کے علماء امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتنی باریک محنتیں کرتے ہیں، اور کیسے لوگوں کے عقائد و نظریات پر گرفت کرتے ہیں تاکہ امت ضلالت سے، گمراہی سے بچے اور سنت کی راہ پر زندگی گزارے. کیا کہا؟ اللہ کے گھر میں، اور کہتے ہیں شیخ کہ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد کی حرمت کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا. کیا کہا؟ اس ہوٹل میں پوری صراحت کے ساتھ، اس ہوٹل میں شراب ہے، اس میں شراب پیش کی جاتی ہے، اور مزید چیزیں بھی ہیں. چنانچہ یہ سراسر شراب نوشی کی دعوت ہے. شراب نوشی کی دعوت ہے. نیز یہاں شراب کے ساتھ ساتھ مرد و زن کا اوریاں ناچ بھی ہے. انٹرنیشنل ہوٹل میں چلتا ہوگا،
شراب بھی ہوگا اور بدکاریاں بھی ہوتی ہوں گی، ہمیں انکار نہیں ہے اس سے، وہ انکار نہیں کہ ہوٹلوں میں ہی ہوتا ہوگا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے بھئی؟ یہ شراب جو مینو کے اندر لکھا ہوا شراب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ہمیں کوئی انکار ہے؟ کوئی انکار نہیں، بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی کوئی گنجائش کہیں نہیں ہے۔ اور آگے کیا بتایا؟ مرد و زن کا عوریاں ناچ حرام ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دائرہ کیا ہے اس کا؟ گناہ کبیرہ۔ دائرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ شراب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، خبیث ترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن شراب کفر تو نہیں ہے نا؟ شراب پینے والا کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ عوریاں ناچ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیم عوریاں لباس کے بغیر ناچ حرام ہے، لیکن کفر تو نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں یہاں کیا کہا؟ چنانچہ یہ سراسر شراب نوشی کی دعوت ہے، نیز یہاں شراب کے ساتھ ساتھ مرد و زن کا عوریاں ناچ بھی ہے۔ ہم اس کفر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اس کفر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ عقیدہ خوارج کا ہے کہ نہیں؟ خوارج کا عقیدہ ہے گناہ کبیرہ کو کفر کہا کہ نہیں کہا؟ شراب کو کفر کہا، عوریاں ناچ کو کفر کہا۔ کیا دلیل ہے کہ عوریاں ناچ کفر ہے؟ کیا دلیل ہے کہ شراب کفر ہے؟ کیا دلیل بھائی؟ تو یہ عقیدہ کس کا ہے بھائی؟ خوارج۔ کون ہے یہ؟ وہی ہے عائض بن عبداللہ کرنی کی بات چل رہی ہے، ان کی کیسٹ دوسری ہے، شرح عقیدہ طحاویہ، شرح عقیدہ طحاویہ اس نام سے کیسٹ ہے، اس کیسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد دیکھیے اپنی ایک کتاب میں کہتے ہیں، اپنی ایک کتاب میں کہتے ہیں، اچھا جناب نہیں یہ جو بات چل رہی ہے نا، اس سے پہلے والی جو بات چل رہی تھی آپ کے سامنے ہے نا، اس سے پہلے کس کی بات تھی؟ عائض عبداللہ کرنی کی بات چل رہی تھی نا، یہ بات مکمل ہو گئی۔ یہ جو تیسری بات جو چل رہی ہے، یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات ہے سفر الحوالی کی، سفر الحوالی کی بات ہے۔ اپنی ایک اور کتاب میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اخبار، غور سے سنیے، یہی اصل جملے دیکھنا ہے کہ کیسے یہ خوارج کے عقیدے کے مطابق باتیں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اخبارات میں کفر و الحاد ظاہر ہو چکا ہے، اخبارات میں کفر و الحاد ظاہر ہو چکا ہے، اور ہماری مجلسوں میں منکر عام ہے، منکر گناہ کے کام عام ہیں۔ ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں زناکاری کی دعوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی چلتی ہے نا، دیکھو خبریں سنانے والے، دینے والے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروگرام رہتے ہیں جو بے حیائی رہتی ہے اس کے اندر۔ اور ہم نے سود کو جائز کر لیا ہے، اور ہم نے کیا کر لیا ہے؟ سود کو جائز۔ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے کہ جائز کرنے، حلال کرنے کی بات کیسے کہتے ہیں؟ اخبارات میں الحاد ہے، کفر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے بھائی؟ ہماری مجلسوں میں منکر عام ہے، ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژن میں زناکاری کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ سب منکر ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہی تو ہے، لیکن سود کو جائز کر لیا گیا، کہاں سے بول دیا انہوں نے؟ یہ وہی عقیدہ ہے نا خوارج والا، کہ گناہ کبیرہ کو ناجائز قرار دے کر، ناجائز کہنے کے بجائے اس کو حلال سمجھ کر کرتے ہیں، یہ تھوپ کر کے، یا گناہ کبیرہ کو کفر قرار دے کر کے دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کا کام کرنا۔ جیسا کہ اس سے پہلے جملے میں کیا کہا تھا؟ عوریاں ناچ بھی ہے، شراب بھی ہے، ہم اس کفر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی کو کفر کہا۔ ایسے یہاں دیکھیے جناب علی۔ اچھا اب یہ دیکھیے، اور یہ کتاب، جس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، جس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی، کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب مختلف ملکوں میں مختلف عناوین سے چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے، الگ الگ ٹاپک سے، سعودی میں کسی نام سے، دوسرے ملک میں کسی نام سے، یورپ کے کسی ملک میں کسی نام سے، الگ الگ ناموں سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ پاکستان میں کشف الغمہ عن علماء الامہ کے عنوان سے کتاب کا نام کیا ہے؟ پاکستان میں چھپی ہے جو کشف الغمہ عن علماء الامہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امت کے علماء سے
पर्दा खोलना, उम्मत के उलमा से पर्दा खोलना। गुम्मा असल में बदली को कहते हैं, बदली हटाना। ठीक है, इस उन्वान से अमेरिका में वाद कैसेंजर के उन्वान से, अब इसके बारे में तफसीलात आएंगी इंशाअल्लाह। इस उन्वान से अमेरिका में शाये हुई किताब। और मिस्र में हक़ाइक़ हौला अज़मतिल खलीज, हक़ाइक़ हौला अज़मतिल खलीज, यानी क्या मतलब, खलीज के अंदर जो फितना फसाद हुआ था ना, जो खलीजी जंग जो हुई थी, उसके बारे में हक़ाइक़, इस उन्वान से किताब शाये हुई है। ये किताब है डॉक्टर सफ़र बिन अब्दुर्रहमान अल-हवाली, सफ़र बिन अब्दुर्रहमान अल-हवाली की किताब है जो मुख्तलिफ़ उन्वान से मुख्तलिफ़ जगहों पर शाये हुई है। अच्छा, बहरहाल ये बात हमने पढ़ ली। यहाँ तक ये 6 मिसालें शेख जमाल बिन फ़रेहान अल-हारिसी ने पेश की हैं। आगे कहते हैं, मैं कहता हूँ बहरहाल आप देख रहे हैं कि इस शख्स ने बड़ी जिद्दोजहद से, यानी बड़ी मेहनत से हमारे सूद और दीगर मुहर्रमात को मबाह समझने की बात कही है। देखा आपने कितनी कोशिश करके ये साबित करने की कोशिश की है कि ये सब जो चल रहा है हराम, ये सब हलाल समझ करके चल रहा है। कितनी ज़्यादती है ये। कहते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने खुद हलाल समझा है। शेख जमाल कह रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने खुद इसको हलाल समझा है, ना हमारे समाज ने हलाल समझा है, और ना हम बाज़ पड़ोसी ममालिक में महज शराब के चलन को मिल्लत इस्लामिया से खारिज करने वाला कुफ्र ही समझते हैं। यानी ना तो हमने इसको हलाल समझ करके इस्तेमाल किया, यानी हम भी इसको हलाल नहीं समझते, ना हमारे समाज यानी सऊदी अरब का मुआशरा इसको हलाल नहीं समझता है। पड़ोसी मुल्कों में जहाँ लोग शराब वराब इस्तेमाल करते हैं या ये सब सारी बुराइयाँ करते हैं, हम उनके बारे में भी अक़ीदा नहीं रखते हैं कि वो ये सब कर रहे हैं तो हलाल और जायज़ समझ करके कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अक़ीदा। अच्छा, और क्या नाम है, ना हम बाज़ पड़ोसी मुल्कों में महज शराब के चलन चल रहा है, शराब लोग पी रहे हैं, शराब के चलन को इस्लाम से खारिज करने वाला कुफ्र भी नहीं समझते। हमारा अक़ीदा है कि वो क्या होगा, वो फासिक होगा, गुनाह कबीरा करने वाला फासिक होता है, ईमान से बाहर, इस्लाम से बाहर नहीं जाता है। हम उसको इस्लाम से बाहर करने वाला कुफ्र नहीं समझते। हमारा अक़ीदा क्या है, हमारा अक़ीदा क्या है, अहले सुन्नत का बयान कर रहे हैं। कह रहे हमारा अक़ीदा ये है कि दावत से निस्बत रखने वाले इन करम फरमाओं ने जिन जराइम का ज़िक्र किया है वो महज गुनाह और मासी हैं जो कुफ्र से कमतर हैं। तो हमारे इन करम फरमाओं ने, इस्लाम से निस्बत, दावत से निस्बत रखने वाले करम फरमा, यही लोग सफ़र अल-हवाली, आयद बिन अब्दुल्लाह अल-क़रनी और है ना सलमान बिन फ़हद अल-औदा, इन लोगों ने जो कुछ किया है, जिन जराइम का ज़िक्र किया है वो गुनाह व मासी हैं जो कुफ्र से कमतर हैं, बल्कि ये तमाम जराइम कुफ्र से कमतर कुफ्र हैं। यानी क्या मतलब, कुफ्र अकबर और कुफ्र असगर, बड़ा कुफ्र और छोटा कुफ्र। बड़ा कुफ्र कहेंगे तो इस्लाम से बाहर होंगे, वरना हर गुनाह का काम कुफ्र असगर हो सकता है कि नहीं, समझ रहे हैं क्या कहा उसके बाद, ये तमाम जराइम कुफ्र से कमतर कुफ्र हैं, यानी इन मासी यानी गुनाहों के काम और कबीरा गुनाहों में से हैं, उन गुनाहों में से हैं, उन कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह हैं सब, शराब, नाच गाना, बेहयाई या उसके अलावा सूद, रिश्वत, ये सब सारे के सारे गुनाह क्या हैं, कहते हैं उन मासी और कबीरा गुनाहों में से हैं जिनके मुर्तकिब से यानी जिनके करने वाले से ईमान कामिल की नफ़ी की जाती है। यानी ऐसा करने वाले के बारे में क्या कहा जाता है, ईमान कामिल नहीं है, ईमान नहीं है नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, ईमान कामिल नहीं, यानी मुकम्मल ईमान नहीं है, कम ईमान है, ईमान में कमी वाक़ई हो गई लेकिन ईमान से बाहर नहीं गया। तो ईमान कामिल की नफ़ी होती है, नफ़ी की जाती है, असली ईमान की नफ़ी नहीं की जाती है कि सिरे से नहीं, सिरे से ईमान नहीं है ये बात नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है, असले ईमान कामिल नहीं है, ईमान कामिल नहीं, मुकम्मल ईमान नहीं है। गुनाह कबीरा करने वाले के बारे में अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यही है कि वो मोमिन है अपने ईमान से और फासिक है अपने गुनाह कबीरा से।
ایک بات. دوسری بات, دوسرا جملہ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ مومن ہے اپنے ایمان سے اور کم ایمان والا ہے اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے. مومن ہے ناقص الایمان ہے, یا مومن ہے فاسق ہے. مومن ہے فاسق ہے, یا مومن ہے ناقص الایمان ہے, لیکن کافر اسے نہیں کہا جاتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. دلیل آ رہی ہے اس کے آگے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ روایت ہے نا, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی کئی جگہوں پر آئی ہوئی ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کا معنی کیا ہے؟ زناکار زنا کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا. زناکار زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, یعنی کامل مومن, یعنی مکمل ایمان والا نہیں ہوتا. زنا کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. اور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, یعنی کامل مومن نہیں ہوتا. ایمان والا ہے لیکن اس زناکاری کی وجہ سے اس کا ایمان کم ہو گیا. اس میں شک نہیں کہ یہاں جس ایمان کی نفی کی گئی ہے وہ ایمان کامل ہے. مکمل ایمان کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہے اس کے اندر. ہماری شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. بعض روایتوں میں وضاحت ہے, آدمی جب زناکاری کرتا ہے, ایمان والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا اس کے سر سے اوپر اٹھ جاتا ہے کالظلہ, سائے کی طرح. اور جیسے وہ زناکاری سے فارغ ہوتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے. تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کتنے دیر تک نہیں تھا بھائی ایمان؟ اتنا ہی دیر تک تھا جتنی دیر تک وہ زناکاری کر رہا تھا. تو اتنا ہی تو ایمان کم ہوا کہ ایمان ہی ختم ہو گیا. یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح سی بات ہے. تو گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا. حلال سمجھنا ایک الگ چیز ہے, پھر وہ گناہ کبیرہ نہیں رہ گیا, وہ شریعت کو نہیں ماننا ہو گیا, انکار کرنا ہو گیا کہ اللہ کے حلال کو حلال ہی نہیں مانتا, حرام مانتا ہے. اللہ کے حرام کو حرام ہی نہیں مانتا ہے, حلال مانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نہیں مانتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتا. تو شریعت کو تسلیم نہیں کرنے والا تو کافر ہو ہی جائے گا دین اسلام سے, اگر اس کو حجت قائم کر کے سمجھا دیا جائے اور پھر بھی وہ نہ مانے تو اسلام سے باہر ہو جائے. لیکن ایک آدمی گناہ کو گناہ جانتا ہے لیکن پھر بھی انسان ہے, کوتاہی کر رہا ہے, شراب پی لے رہا ہے. انسان جانتا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے لیکن مال کی محبت غالب آ گئی, چوری کر لی. جانتا ہے کہ سود حرام ہے لیکن مال کی لالچ, سود کا لین دین کر لی. تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے, اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھنے کی. اس کے بعد اخیر میں دیکھیے, یہ بات ختم ہو گئی. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور انہیں اور ان جیسے دیگر لوگوں کو حق کی توفیق بخشے. اس کے بعد میرے قاری بھائی, یعنی میرے بھائی جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے, میرے قاری بھائی یعنی میرے بھائی جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے, پڑھنے والے میرے بھائی جسے سلفی منہج سے رغبت اور دلچسپی ہے. کون سا بھائی؟ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ میرے بھائی جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے جسے سلفی منہج سے رغبت ہے, دلچسپی, وہ چاہتا ہے کہ اسلام وہ اصل اسلام ہمیں آ جائے سمجھ میں جو نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچا, جس کو سب سے پہلے نبی کے صحابہ نے سنا, دیکھا, سمجھا, عمل کیا, تابعین نے سنا, دیکھا, عمل کیا, تبھی تابعین نے, وہ اصل سلفی منہج, سلف کا راستہ جو اس کی رغبت اور دلچسپی رکھتا ہے, اس کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں شیخ جمال؟ کہتے ہیں کیا افکار و نظریات کے ان نمونوں کے بعد, افکار و نظریات کے ان مثالوں کے بعد, ان نمونوں کے بعد جو خود بعض دعات میں موجود ہیں, خود کہاں موجود ہیں؟ بعض دعات میں موجود ہے کہ نہیں؟ یہ سارے نام آئے آپ کے سامنے, یہ جو 3-4 نام بار بار آ رہے ہیں نا, سلمان العودہ ہیں اور عائز قرنی ہیں, یا ایسے ہی سفر الحوالی ہیں, اور بھی لوگ ہیں, اور اس عقیدے کے لوگ بہت سارے ہیں جس کا نام بار بار لیتے ہیں ہم, سید قطب, محمد قطب, حسن بنا, یہ سب کون لوگ ہیں؟ اسی عقیدے کے لوگ ہیں, یہ سب اسی عقیدے کے لوگ ہیں. یہ ان عقیدے کے ان لوگوں کے بارے میں شیخ جمال صاحب کہتے ہیں بعض جو خود بعض دعات میں موجود ہیں, چے جائے اس نوجوان کے جو ان سے دھوکہ کھایا ہوا ہے. جو نوجوان ان کی باتیں سن کر کے دھوکہ کھا جائے وہ تو بات کی بات ہے, خود ان لوگوں کے اندر, دعات کے اندر موجود ہے. یہ بڑے بڑے علماء ہیں, دائی ہیں نا اپنے آپ کو, لیکن دیکھیے کن کے ہیں یہ عقیدے موجود ہیں. ان نوجوانوں کی کیا بات کی جائے جو نوجوان کسی کی بات سن کر کے دھوکے میں آتے ہیں. یہ دعات دھوکے میں ہیں, دعات, ٹھیک ہے.
کہتے ہیں جو اس دائی کے سامنے بیٹھتا اور عقیدہ سلف کو تباہ کرنے والے ان باطل افکار و نظریات اور فاسد عقائد کو سیکھتا اور حاصل کرتا ہے، یعنی ان نوجوانوں کی کیا بات کریں جو نوجوان اس کی باتیں سن کر کے بہک جاتا ہے، الگ الگ باطل افکار و نظریات اپنے دماغ میں بھر لیتا ہے، ان کی کیا بات کریں؟ یہ دیکھو دائیوں کا کیا حال ہے، بڑے بڑے عالم اور دائی ہیں، یہ سفر الحوالی اور کیا نام ہے سلمان بن فہد العودہ اور عائز کرنی، یہ بڑے کیا ہیں؟ بڑے دائی ہیں، مشہور ہیں لوگوں میں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی بہت ساری سرگرمیاں۔ یہ دیکھیے کس طرح سے یہ افکار و نظریات ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں۔ کون سے افکار؟ خارجیت کا نظریہ، تکفیر کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ کیا اب دیکھیں شیخ جمال آخری بات کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ ہم ان گزرے ہوئے لوگوں کے عقائد و سلوک میں گمراہ، ہم ان گزرے ہوئے عقائد اور سلوک میں گمراہ اور منحرف فرقوں کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں خارجیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیوں رافضیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیوں شیعوں کے بارے میں، کیوں صوفیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیوں عقل پرستوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیوں معتزلہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ اتنی ساری مثالیں آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، کیا آپ اتنا سب پڑھنے دیکھنے کے بعد بھی یہ بات کہیں گے کہ ہم کیوں خوارج کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ بات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اسی لیے آپ کرتے ہیں کہ گرچہ وہ فرقے موجود نہیں ہیں لیکن وہ عقائد و نظریات آج بھی موجود ہیں، جبکہ ان کے باطل عقائد آج بھی باقی ہیں اور ان کا انحراف اب بھی موجود ہے۔ یہ مثالیں اس کی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو توفیق دے، دعوت توحید اور اس پر عمل آوری، دعوت توحید اور اس پر عمل آوری نیز ہر زمان و مکان میں تمام فرقوں سے تنبیہ اور آگاہی اور کتاب و سنت کی روشنی میں منہج سلف کی طرف رجوع کی اہمیت پر غور کریں۔ منہج سلف کی طرف لوٹنا ضروری ہے، پلٹنا ضروری ہے، تبھی جا کر ساری گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ منہج سلف کی طرف لوٹ جائیں گے تو ساری گمراہی سے بچیں گے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دور میں کوئی فتنہ تھا، کوئی فرقہ تھا، اور جو فرقہ شروع ہوا خوارج کا تو صحابہ نے ان کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ صحابہ نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ صحابہ نے بے نقاب کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق راستے پر قائم رہنا چاہتے ہیں، دنیا کے سارے فرقوں سے، دنیا کے سارے باطل افکار و نظریات سے اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو سلف کے راستے پر چلنا ہوگا۔ سلف کے راستے پر چل کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کے راستے کی اور منہج سلف کی طرف لوٹنے کی اہمیت کو سمجھیں۔ میرے بھائیو، تو یہاں پر بہرحال چند باتیں جو تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ آگے اس سوال کے جواب میں جو آگے ایک نقطہ باقی بچا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس میں ایک رسالے سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک فکر یہ بھی ہے بعض لوگوں کے یہاں کہ بدعتیوں کے سلسلے میں، بدعتی یعنی یہی خارجیت کا عقیدہ رکھنے والے، رافضیت کا عقیدہ رکھنے والے، صوفیت کا عقیدہ رکھنے والے، عقل پرستی کا، اعتزال کا، انکار سنت کا وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بدعت ہے، اور یہ عقیدے کی بدعت ہے، عقیدے کی عمل کی بدعت نہیں ہے۔ یہ بدعت کون سی ہے؟ عقیدے کی بدعت ہے، عمل کی بدعت نہیں ہے۔ عمل کی بدعت آدمی نے زور سے آواز کے ساتھ نیت کر لی، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی نماز کی، فلاں مسجد میں ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں وغیرہ، وضو کی نیت کر رہا ہے، روزے کی نیت کر رہا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، یہ سب بھی بدعت ہے۔ لیکن یہ بدعت کیسی ہے؟ عمل کی بدعت ہے۔ یہ بدعت کون سی ہے؟ عمل کی بدعت، ٹھیک ہے۔ نماز سے پہلے درود پڑھ، اذان پکارنے سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، کیونکہ اذان کے بعد درود پڑھنے کی سنت موجود ہے۔ اگر پہلے بھی ہوتی، پہلے اگر پڑھنا ہوتا تو دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر وہ چیز نیکی کی ہوتی کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بعد میں بتا سکتے ہیں کہ درود پڑھنا ہے، ایسے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ درود پڑھنا ہے؟ نہیں بتایا، اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے درود اذان سے پہلے۔
بعد میں بتایا ہے تو پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا بتلائی ہے وہ دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کوئی اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے تو بھی کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت بھی عمل کی بدعت ہے، عقیدے کی بدعت نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری بدعتیں، تو عمل کی بدعتیں الگ ہیں، ان کا درجہ، ان کی خطرناکی کم ہے مقابلے میں اس بدعت کے جو اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عقیدے کی بدعتیں ہیں، صحابہ کرام کو کافر کرنا رافضیوں کا عقیدہ، 5 کو چھوڑ کے بقیہ سب کو کافر، یا 3 کو چھوڑ کے بقیہ سب کو، پنجتن پاک کے بعد بقیہ 3 کو سب کو چھوڑ کر کے 3 کو چھوڑ کے بقیہ سب کو کافر کہنا، کس کا عقیدہ ہے؟ خوارج کا، روافض کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا، شیعوں کا۔ عقیدے کی بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اللہ کی توحید کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی اس کو وحدت الوجود بنا لے تو، کوئی اس کو حاکمیت بنا دے تو، کوئی اس کو الوہیت سے خارج کر کے دنیا کے سارے مسائل میں ڈال دے، لیکن الوہیت کی توحید کو ناپید کر دے تو یہ عقیدے کی بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ تو ایسی بدعتیں، یہ عقیدے کی بدعتیں۔ تو ان عقیدے کی بدعتوں کے بارے میں بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو اس طرح کی بدعتیں رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس قسم کے بدعتی ہیں یا بدعت کے داعی ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ نظریہ کہ حکم لگانے کے ٹائم یہ دیکھا جائے کہ اس کی اچھائیاں کیا ہیں۔ بدعتی تو ہے وہ، اس نے بدعت کیا ہے، بدعت کہا ہے، بدعت لکھا ہے، بدعت کی تعلیم دیا ہے، بدعت کو پروان چڑھایا ہے، پرچار کیا ہے اور کر رہا ہے، لیکن اس کی بدعت خالی مت بیان کرو، اس کی اچھائیاں بھی بیان کرو، اور کمپیئر کرو کہ بدعت زیادہ پھیلایا ہے یا کام اچھا کیا ہے، زیادہ اچھا کام کیا ہے یا بدعت زیادہ پھیلایا۔ جو زیادہ ہو اس کو مان لو اور جو کم ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ موازنے والا طریقہ جو آیا ہے اہل بدعت کے سلسلے میں، یہ طریقہ بھی بدعت، یہ طریقہ کیا ہے؟ بدعت ہے، درست نہیں ہے، مرجوح طریقہ ہے۔ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں نے کتاب وتاب بھی لکھی ہے اس بارے میں، اور خلط ملط کیا ہے، دلائل کو ادھر ادھر کھینچ تان کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور ثابت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی غلطی عمل سے تعلق رکھتی ہو، کوئی بدعت جس کا تعلق عمل سے ہو، وہ اخف ہے، ہلکی ہے، اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری اچھائیاں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو عقیدے کا بدعتی ہو، اس بدعتی کے عقیدے کی بدعت کو بیان کر دیں اور اس کے بعد اس کی اتنی ساری فضیلت بیان کر دیں، تو آپ بتائیے کہ اس کی بدعت کو کوئی دیکھے گا یا اس کی فضیلت کو کوئی دیکھے گا؟ تو فضیلت کے نام پر ساری بدعت لوگ ہضم کریں گے کہ نہیں ہضم کریں؟ اس کی بدعت کو کچھ بڑھاوا دینے کا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے ہم، اگر موازنہ کریں گے؟ اس لیے اصل طریقہ کیا ہے سلف کا، کہ جو بدعتی ہیں ان بدعتیوں کے بارے میں بات کرتے وقت صرف ان کی بدعتوں کو دنیا کے سامنے کھول کر کے بیان کیا جائے گا، ان کی اچھائیوں کو، ان کے فضائل کو، اور یہ لکھا اور یہ کیا اور یہ کارنامہ ہے، اسے بالکل بیان نہیں کیا جائے گا۔ اس عقیدے کی بدعت کی گندگی اتنی ہے کہ اس کے سامنے اس کی اچھائیاں اگر کچھ ہوں تو اسے بھی بیان نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ بڑا بدعتی ہے لیکن بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں ہے، کارنامہ دیکھو، بدعت تو چھوٹی سی، تھوڑی سی۔ یہ طریقہ موازنے والا یہ غلط ہے۔ اہل بدعت کے معاملے میں موازنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اگر موازنہ کریں گے تو دنیا میں کون ہے جس کے ہاں کچھ اچھائی نہ ہو؟ سب کے ہاں کچھ نہ کچھ اچھائی ہے کہ نہیں اچھائی؟ ارے بھائی، ابو جہل، ابو لہب کے یہاں بھی اچھائیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ مہمان نوازی کیسے کرتے تھے بھائی؟ وہ مہمان نوازی کیسے کرتے تھے؟ جتنا ان کے پاس طاقت ہوتی تھی ساری طاقت مہمان کی مہمان نوازی میں جھونک دیا کرتے۔ بہادری تھی کہ نہیں تھی؟ کرم تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے احسان کا جذبہ تھا کہ نہیں تھا؟ کتنا تھا، کتنی خوبیاں تھیں ان کے یہاں، لیکن کیا کوئی بیان کرے گا ان کی خوبیوں کا کیا؟ تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے یہاں کچھ اچھائیاں نہ ہو۔
اچھائیوں سے تو کوئی خالی ہے نہیں، کچھ نہ کچھ اچھائیاں تو سب کے یہاں ہیں۔ تو بدعتیوں کے یہاں بھی اچھائیاں ہیں جو عقیدے کی بدعتی ہیں، تو کیا ان اچھائیوں کو بیان کر کے ان کی بدعتوں پر پردہ ڈالا جائے گا تاکہ امت دھوکہ کھا کر کے ان کی باتوں کو پڑھے، سنے، دیکھے، عمل کرے، یا ان کی ان بدعت سے جن کا تعلق عقیدے کے فساد سے ہے اس بدعت کو دنیا کے سامنے کھولا جائے گا تاکہ امت ان سے اپنے آپ کو بچائے اور چوکنا رہے؟ حق اور سنت اور اچھائی اور بھلائی بیان کرنے کے لیے سنت کے علماء ہیں کہ نہیں ہے؟ ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ خوارج کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ انصاف نہیں کر رہے، انصاف سے کام لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لقد خبت وخسرت ان لم اکن عادل، اگر تیرے بولنے کے مطابق میں اگر انصاف نہیں کر رہا ہوں تو تو خسارے میں ہے، بہت بڑی بات بول رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے قتل کر دے اس کو، اس کی جڑ یہیں ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کی نسل سے بھی آگے بہت سارے لوگ پیدا ہونے والے، نکلنے والے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی ظاہری شکل پر دھوکہ نہیں کھانا، نمازیں ایسی پڑھیں گی، گھٹے ایسے بنے ہوں گے پیروں میں اور یہاں اور وہاں، ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ روزے دار بہت زیادہ، صدقات خیرات اتنا کہ آپ حیران ہو جاؤ، آپ کچھ نہیں ان کے مقابلے میں، قرآن کی تلاوت ایسی کہ آپ حیران ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سب کے بعد بھی باوجود وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ یہ جو نماز روزے کا ذکر کیا تھا اللہ کے نبی نے تعریف کے لیے پیش کیا تھا؟ یہ نماز روزے قرآن کی تلاوت کا ذکر جو اللہ کے نبی نے خوارج کے بارے میں کیا، کیا ان بدعتیوں کی تعریف کرنے کے لیے پیش کیا تھا؟ نہیں، یہ بتانے کے لیے پیش کیا تھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا، ان سب کے باوجود اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیز رفتار تیر شکار کے جسم سے پار ہو جاتا ہے۔ تو آگاہ کرنے کے لیے کہ اگر کچھ خوبیاں بھی دکھائی دے رہی ہوں تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ بات سمجھنے کی، اللہ کے نبی کو اگر موازنہ کرنا ہوتا تو موازنہ کرتے کہ نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ خارجی ہیں، مجھے کہہ دیا کہ تم انصاف نہیں کرتے ہو، لیکن بڑے نمازی ہیں، بڑے روزے دار ہیں، بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، بڑی اچھائیاں ہیں ان کی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ایسا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو اچھائیاں دکھائی دے رہی ہیں انہی اچھائیوں سے تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سب کرنے کے باوجود دین سے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لئن وجدتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر مجھے یہ ملے تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے منہج۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے منہج۔ جب بدعت ہے اور عقیدے کی بدعت ہے تو اچھائیوں کو بیان کر کے موازنہ کرنا درست، کمپیئر کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اس چیز کو پیش کر کے کسی بدعتی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے تو اسے یہ حقیقت بتانے کی ضرورت ہے۔ اس نقطے کا ذکر اگلے والے سیشن میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باریکیوں کو عقیدے کی منہج کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔